بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، کبھی سوچا ہے کہ قریش کے سرداروں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود دشمن اسلام بن گیا۔ تاریخ انسانیت میں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ایسا راستہ اختیار کیا جو اسے بربادی کی طرف لے گیا۔ یہ وہی ابو لہب ہے جس کے لیے قرآن میں ایک مستقل سورت نازل ہوئی۔ وہ طاقتور بھی تھا، دولت مند بھی اور قریش کا سردار بھی، لیکن پھر بھی ہدایت سے محروم رہا۔ آخر کیوں؟ کیا چیزیں انسان کو ایمان لانے سے روکتی ہیں اور قرآن نے اس کا انجام کس طرح بیان کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی نفرت، ان کی سازشیں اور ان کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے ساتھ دینے کا انتخاب کیا، جبکہ دوسرے چچا ابو لہب نے دشمنی کو اپنا لیا۔ ابو لہب نے اپنی تیز عقل، مضبوط تقریر اور دولت کے لیے مشہور تھا۔ وہ دکھاوا کرنا پسند کرتا تھا، اتنا انتہا پسند تھا کہ قرآن میں اس کے خلاف وحی نازل ہوئی۔ تو سوال یہ ہے، وہ کون سی چیز تھی جس نے ابو لہب جیسے شخص کو ایمان سے روک دیا؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تھا۔ ابو لہب کی زندگی اسلامی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز اور سبق آموز کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کا اصل نام عبد العزا بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات اچھے تھے، مگر اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا؟ ابو لہب کو اس کے روشن چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب شعلے کا باپ کہا جانے لگا، لیکن اس کی اندرونی تاریکی اس کی چمک کو ماند کر گئی۔ مکہ میں وہ معزز اور طاقتور آدمی تھا۔ اس کا والد عبد المطلب ایک عظیم سردار اور کعبہ کا نگہبان تھا۔ اسی وجہ سے ابو لہب کو عزت، دولت اور رتبہ وراثت میں ملا۔ لیکن کیا یہ عزت اور دولت انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھتی ہے؟ ابو لہب نے ام جمیل سے شادی کی، جو ابو سفیان کی بہن اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ شادی قریش کے طاقتور خاندانوں کو ملاپ کی علامت تھی۔ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا، کیونکہ اس نے پیدائش کی خوشخبری دی تھی۔ لیکن وہی شخص بعد میں دشمن کیوں بن گیا؟ ابتدا میں ابو لہب نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں مدد کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتبیہ کی منگنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی۔ لیکن جب نبی کریم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ آخر ابو لہب کو توحید سے اتنی نفرت کیوں ہوئی؟ کیا صرف دولت اور سرداری خطرے میں تھی یا دل کی ضد اور تکبر اصل رکاوٹ تھا؟ حق کا پیغام سامنے آیا تو ابو لہب نے کس طرح اپنے بھتیجے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش شروع کر دی۔ نبی کریم نے صفا پہاڑی پر اپنے خاندان اور قریشی کے سردار جمع کیے اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ اسلام کے پیغام کا ایک اہم اور کھلا اعلان تھا، لیکن سب سے پہلا کھڑا ہونے والا دشمن ابو لہب تھا۔ اس نے کہا، تبالک یا محمد، نعوذ باللہ۔ وہ یہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے چچا ہونے کے ذمہ داری کو چھوڑ کر دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چچا جو عرب کے کلچر میں باپ جیسا سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے بھتیجے کے لیے سب سے بڑا دشمن کیسے بن گیا؟ ابو لہب صرف زبانی دشمن نہیں تھا، بلکہ عملی طور پر بھی اسلام کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا تھا۔
جہاں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دینے جاتے ابو لہب پیچھے لگ جاتا، بازاروں اور میلوں میں لوگوں کو کہتا یہ شخص جادوگر ہے، جھوٹا ہے، دیوانہ ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی سازشوں میں شریک تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھاتی تھی، کچرا پھینکتی تھی اور قریش کی عورتوں کو اکساتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی دشمنی اتنی شدید تھی کہ قرآن نے اس کا اور اس کی بیوی کا نام لے کر ان کا انجام بیان کیا۔ اس دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے خوشی منائی اور تانے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور سورۃ کوثر نازل فرمائی اور بتایا کہ اے نبی آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ابو لہب کے غرور اور نفرت کا جواب تھی۔ پیارے ناظرین، کیا ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام دنیا ہی میں لوگوں کے لیے عبرت نہیں بن گیا؟ جب دشمنی حد سے بڑھی تو اللہ نے سورۃ المسد نازل کی، تبت ید ابی لہب و تب۔ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی بربادی کو واضح کر دیا گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر اس کا انجام بتایا، آخر کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی حقانیت کا زندہ ثبوت تھا۔ ابو لہب کو بدر کی شکست کی خبر ملی تو صدمے میں بیمار ہو گیا۔ اسے ایک خوفناک بیماری چیچک یا طاعون نے آ لیا، جسم پر پھوڑے نکل آئے، بدبو پھیل گئی، حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے بھی قریب نہ گئے۔ دنوں تک لاش پڑی رہی، آخر کار لمبے ڈنڈوں سے لاش کو گڑھے میں دھکیلا گیا، پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ کیا یہ انجام اس بات کا ثبوت نہیں کہ تکبر اور ضد انسان کو انتہائی ذلت میں دھکیل دیتی ہے؟ اس کی بیوی ام جمیل بھی اپنی ضد اور غرور کے ساتھ رہی۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کرتی، لیکن قرآن میں بتایا کہ آخرت میں اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ ان کی بیٹی درہ بنت ابو لہب مسلمان ہو گئی اور مدینہ ہجرت کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور فرمایا وہ اپنے باپ کے عمل کی ذمہ دار نہیں۔ ابو لہب کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت، سرداری اور طاقت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے۔ اصل عزت ایمان، صبر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ ضد اور تکبر انسان کو ذلت اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو نفرت اور ضد سے پاک رکھنا ہوگا۔ حق کو ماننے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے ان پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ایک انسان اگر عمل کر جائے تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔